مقابلے کے اگلے مقرر کو تشریف لاتے ہیں جناب میاں محمد طلحہ، جن کا تعلق جی سی یونیورسٹی لاہور سے ہے، اور ان کی مزاحیہ تقریر کا موضوع ہے بھلے دنوں کی بات ہے۔ میں ہال میں داخل ہوا، سیشن 1 کے پہلے مقرر تقریر کر رہے تھے۔ کہتے آج 14 فروری ہے، میرا ترا نکل گیا۔ لیکن مجھے اس بات کا اتنا شدت سے احساس ہوا، میں نے کہا آج 14 فروری ہے تو آج کا دن تقریری مقابلے کے لیے انتہائی غیر موزوں ہے، کیونکہ آج کے دن تو سبھی جوانوں کو اور اپنے آپ کو جوان سمجھنے والے سبھی بڑوں کو بھی ایک اور کام کی طرف توجہ دینی چاہیے، سب کو پوری یکسوئی کے ساتھ جمعہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن چونکہ میں مقرر ہوں تو میں تقریر اور مقررین کی بات کروں گا۔ بھلے دنوں کی بات ہے، مقررین آیا کرتے تھے، بول کر تقریریں کرتے تھے۔ میں کچھ نیا کروں گا، میں اشاروں سے تقریر کروں گا۔ میرے پاس اچھے اشارے ختم ہو گئے، اس سے پہلے بولنا شروع کر دیا۔ بھلے وقتوں کی بات ہے، مقررین آتے تھے، بات کرتے تھے، منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ آج کے مقررین ہیں، آتے ہیں، منہ سے اتنے لفظ نہیں نکالتے جتنا لعاب نکالتے۔ میں پوڈیم پر آیا ہوں، قسم سے ایسے لگ رہا ہے جیسے پوڈیم پر سیلاب آیا ہوں۔ میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ ایک تقریری مقابلہ تھے پارکر میں کروایا گیا تاکہ ادھر تقریری مقابلہ ہو جائے، ادھر پانی کی کمی پوری ہو جائے۔ بھلے دنوں کی بات ہے، مقررین آتے تھے، بات کرتے تھے، ایسا لگتا تھا چشمہ پھوٹ رہا ہو، ہوائیں چل رہی ہوں، مکھن کی بارش ہو رہی ہو۔ آج کل کے مقررین ہیں، ان کے شکلوں کے ساتھ ساتھ ان کی آوازیں بھی ٹرکوں جیسی ہو گئی۔ علی وقار ذرا غور کریں اور تصور کریں کہ ٹرکوں کی مماثلت کے حساب سے اگر کچھ جملے مقررین کے ماتھوں پر لکھے ہوں، جو ٹرکوں کے پیچھے لکھے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے ہوں گے۔ بعض مقررین کے ماتھے پر لکھا ہوگا کراس کر یا برداشت کر۔ بعض مقررین کے ماتھے پر لکھا ہوگا تالی لبے نہ لبے، سپیڈ 190۔ بعض مقررین کے ماتھے پر تو وہ جیسے بڑے آئل ٹینکر کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، وہ لکھا جانا چاہیے خطرہ آتشگیر مادہ۔ علی کار میرا ساتھی مقرر اتنے زور سے تقریر کر رہا تھا کہ اگر 1 منٹ اور تقریر کرتا نا تو پھیپھڑے باہر آ جاتے، اگر پھیپھڑے نہ بھی آتے نا تو کوئی اور چیز باہر آ جاتی۔ بہرحال علی وقار بھلے دنوں کی بات ہے، جب مجھے مقرر بننے کا شوق ہوا، میں اپنی سوسائٹی کے صدر کے پاس گیا، میں نے کہا علی وقار میں مقرر بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اخبار پڑھا کرو۔ میں نے اخبار اٹھایا، پڑھنا شروع کیا۔ درج تھا سقراط کا دشمن سقراط کو زہر کا پیالہ دیتا ہے، سقراط ایک نظر زہر کے پیالے پر ڈالتا ہے، ایک نظر اپنے دشمن پر ڈالتا ہے۔ سقراط ایک نظر زہر کے پیالے کو دیکھتا ہے، ایک نظر اپنے دشمن کو دیکھتا ہے۔ سقراط بقیہ صفحہ نمبر 32 پر جاتے ہیں۔ درج تھا سقراط دشمن کے ہاتھ سے زہر کا پیالہ لے لیتا ہے، زہر کا ایک گھونٹ کرتا ہے اور اپنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے ضرورت برائے رشتہ۔ علی وقار میں نے کہا تقریریں نہیں کرتے، محبت کرتے ہیں۔ ان دنوں میرے منہ پہ ایک ہی گانا تھا، رہتی ہے وہ
दूर कहीं अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना वही हुआ, मुझे कोरी ना हो गई। वो चाहती थी मैं जहाज उड़ाऊं, मैंने बड़ी कोशिश की, मुझसे नहीं हुआ। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपने आप को इस काबिल जरूर बना लिया कि लोग मुझे ये देखकर जरूर कहते थे कि वो देखो जहाज आ रहा है। अली खान, भले दिन कोई मुख्तलिफ नहीं होते, हर दिन भला दिन होता है, लेकिन उसके भलेपन का एहसास तब होता है जब वो गुजर जाता है, और भले दिन वापस मुड़कर भी जाते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान भले दिनों में मुत्तहिद हुआ करता था, उसके बाद मजहबी इख्तिलाफात आए, फिर नस्ली तफर्रुकात आए, लेकिन आज के दिन भी सरियाजी वकार कोई गली हो, कोई मोहल्ला हो, कोई शहर हो, कोई तहसील हो, कोई जुबान हो, कोई नस्ल हो, कोई शख्स हो, कोई मौसम हो, कोई दिन हो, एक बात, एक ललकार, एक नारा, एक जज्बा, एक आवाज, एक वलवला, एक जुमला यकसा अदा होता है, अंडे, गरम अंडे। भले दिनों की बात है, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अच्छे हुआ करते थे। आप गलत समझे, अभी भी अच्छे ही हैं, मुझे इतने अच्छे हैं कि हम एक दूसरे को झुकता भी लगा लेते हैं। अगर नहीं यकीन आता तो मेरी तकरीर के बाद सदर अली वकार से सुन लीजिए।